بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہماری دنیا کی ہدایت اور آخرت کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس پارہ نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند باتوں کی طرف توجہ ہی دلانی مقصود ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر انسانوں کو دنیا کے تعلقات کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مبنی بر احتیاط مشورہ بھی دیا ہے، اور تلقین بھی کی ہے، اور تاکید بھی کی ہے۔ اب یہ جو مشورہ ہے یا یہ حکم کہہ لیجئے، آپ اس کو تاکید کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کہہ لیجئے، وہ انسان کی زندگی کا رخ متعین کر دیتا ہے۔ اب وہ ہدایت یہ ہے اور وہ نصیحت یہ ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کے دن انسان، خاص طور پر وہ شخص جس نے برائی کا راستہ انتخاب کیا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ شخص اپنی انگلیاں یا اپنی ہتھیلی یا اپنی انگلیاں آپ کہہ لیجئے، وہ کاٹے گا زبان سے، اپنا ہاتھ زبان سے اور دانتوں سے کاٹے گا۔ یعنی یہ افسوس اور حسرت کی انتہا ہوتی ہے، اور کاٹ کر کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اپنی جو گیدرنگ تھی اور اپنا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، کاش میں نے وہ ٹھیک کیا ہوتا۔ جن لوگوں کو میں نے دوست بنایا اور پھر جن کے ساتھ میں پوری زندگی اٹھتا بیٹھتا، جن کا رنگ ڈھنگ میں اپناتا رہا، اور جن کی سوچیں اور جن کے طرز عمل میں اختیار کرتا رہا، کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، ان کے رنگ ڈھنگ نہ اپنائے ہوتے، کاش میں اس گیدرنگ کا حصہ نہ بنا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کیونکہ میری جو وہ گیدرنگ تھی اور میرے وہ دوست تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ جو خدا کو یاد کرنے والے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں، وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ وہ جو تھے تو وہ شیطان کے پیچھے لگنے والے تھے، برائیوں کے دل دادا تھے، وہ گناہوں اور فحاشی کے متمنی اور ان کے متلاشی رہا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ چل کر اور ان کی باتیں مان کر میں بھی برائی کے اس راستے پہ چل پڑا جس نے آج مجھے جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تاکید فرما رہے ہیں، یہاں نصیحت فرما رہے ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہونا چاہیے، تمہاری گیدرنگ کن لوگوں میں ہونی چاہیے، تمہارے دوست یار احباب کون لوگ ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر بیٹھ کر تم کہیں اپنے دین سے اور اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ میں یہ ترجمہ پھر عرض کیا دیتا ہوں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس قیامت کے دن جو ظالم ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت تھی، نصیحت سنتا تھا، مجھ تک نصیحت پہنچتی تھی، لیکن میری اس گیدرنگ اور اس محفل کا اثر یہ تھا کہ میں نے وہ نصیحت جو میرے پاس آ بھی چکی تھی، میرے سامنے بھی تھی، میں اس سے غافل ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس سے بھٹک گیا، میرے ان دوستوں نے، میری اس گیدرنگ نے، میرے اس اٹھنے بیٹھنے نے مجھے ہدایت سے محروم کر دیا، کاش کہ میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، تشویشناک بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ انسان کو متوجہ کرنے والا بھی ہے، وارننگ ہے انسان کے لیے بہت بڑی، اور وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں، خاص ہم جو ایمان والے ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں،
اور ہم سے بڑے گناہ اور قصور اور خطائیں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور ہم برائیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہماری طرف متوجہ ہو اور آپ ہماری سفارش فرمائیں، اور آپ کی سفارش کی برکت سے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ بھی ہم چاہتے ہیں ہماری مغفرت بھی ہو، لیکن دنیا میں کمی بیشی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ذات جس پر ہماری امیدیں ہیں کہ وہ آخرت کی ہماری بخشش کی امید بنیں گے، ہماری سفارش کرنے والے بنیں گے، ایک چیز ایسی ہے کہ جہاں وہ سفارش کرنے والے نہیں بنیں گے، سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو الٹا دعویٰ دائر کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ بچانے کی کوشش کریں، سفارش کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو مجرم ہیں، میں ان کی سفارش نہیں بلکہ میں تو الٹا ان کے خلاف مقدمہ لے کے آ رہا ہوں، میں تو آپ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کرنے آیا ہوں۔ وہ کون سا غلط کام ہے، وہ کون سی اتنی بڑی برائی ہے، وہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس پر حضور علیہ السلام بجائے سفارش کرنے کے بلکہ الٹا وہ مخالف بن جائیں گے، دعویٰ دائر کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ چیز بیان فرمائی، اور وہ کیا؟ وقال الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سوچئے گا، بڑے غور کے ساتھ سوچئے گا کہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن رچا بسا ہے، یا ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کر دیا؟ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگیوں میں ہے، نہ قرآن کے اوپر غور و فکر ہماری زندگیوں میں ہے، نہ قرآن کے اوپر عمل ہماری زندگیوں میں ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف کوئی دعویٰ دائر کر دیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ قرآن پاک کے کچھ پیغام کو عام کیا جائے، اس کا مقصد یہی ہے، ہم اللہ کے اس پاک کلام کے ساتھ جوڑیں۔ چوتھے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور اس قرآن سے منہ نہ موڑو، اس قرآن سے اعراض نہ کرو۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی عجیب قدرت کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے انسانوں کے سامنے ایسی نشانیاں پیش فرماتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کے اوپر غور کریں اور ان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے بنیں اور اللہ کے سامنے جھکنے اور اپنے آپ کو جھکانے والے بنیں۔ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنی اس نشانی کا اظہار کیا ہے کہ دو دریا اللہ تعالیٰ نے چلائے ہیں۔ بظاہر کہیں دیکھنے میں وہ ایک دریا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دو دریا ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، ان دونوں دریاؤں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں اور ان کا ذائقہ وہ بھی الگ الگ ہے، اور ان کے درمیان ایک ایسی آڑ حائل ہے جو ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ ہے جس نے دو دریا چلائے۔ هَذَا عَذْبٌ فرات، ان میں سے ایک میٹھا شیریں، وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور دوسرا کڑوا اور کھاری، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور بڑی معمولی سی اللہ نے ان کے درمیان ایسی آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کی ہوئی ہے، حجرا محجورا، کہ لا یبغیان، کہ وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، آپس میں مکس نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہوتے، دونوں دریا بالکل ساتھ چل رہے ہیں، یہ پانی ساتھ چل رہا ہے بالکل۔ بڑی معمولی سی ایک جھلی ٹائپ آپ کہہ لیجئے اللہ نے ان کے درمیان ایسی رکھی ہوئی ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔
دونوں کا رنگ مختلف ہے، دونوں کا ذائقہ مختلف ہے، اور دونوں کا پانی مختلف ہے۔ اللہ نے دونوں ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں اور وہ الگ الگ بھی ہیں۔ میرے مالک تیری شان اور تیری قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی بیان کر کے پوچھتے ہیں انسانوں سے کہ بتاؤ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ سمندر ہیں، بہت بڑے بڑے سمندر ہیں جو اللہ پاک نے اس طرح کے دنیا میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قدرت ظاہر فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس پارے میں یہ سورہ الفرقان چل رہی ہے، اور سورہ الفرقان کے اندر 19ویں پارے میں ایک بہت بڑا مضمون بیان ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا مضمون یہ ہے، شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ رب العزت نے وہاں ایک چیلنج کیا تھا شیطان کو، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ چل ٹھیک ہے، تو کر کوشش، تو وسوسے ڈال، وشارکہم فی الاموال والاولاد، جا تو ان کے مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا ان کے ساتھ، تو ان کو گمراہ کر، تو بہکا ان کو، تو اپنے پیادے اور تو اپنے جو گھڑ سوار ہیں وہ لا ان کے اوپر چڑھائی کر، لیکن ایک بات یاد رکھ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، تیری کوئی تدبیر نہیں چلے گی، تو ان کو نہیں بہکا سکے گا، وہ ہدایت پر قائم رہیں گے، وہ راہ راست پر قائم رہیں گے، وہ دنیا میں تیری شر سے بچیں گے، اور وہ آخرت میں میری رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ فرمایا تو شیطان بھی کہنے لگا ہاں الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ یہ بات تو ہے آپ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ میں ان کا کچھ نہیں بہکا سکوں گا۔ وہ کون سے بندے؟ ہمیں تو ان بندوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے کہ اللہ کا چیلنج ہے کہ شیطان میرے ان بندوں کو بہکا کے دکھا، اور شیطان بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اور اپنی تمام تر مکاری اور شیطانیت کے باوجود اے اللہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ ہمیں تو ان بندوں میں شامل ہونا ہے، ہمیں تو اللہ کے وہی بندے بننا ہے جن کو اللہ نے عبادی کہا تھا، میرے بندے۔ تو وہ کون سے بندے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا کچھ خاکہ بیان فرمایا ہے۔ دراصل قرآن کریم میں کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جب بندہ ان صفات کو اپناتا ہے تو وہ اللہ کے ان بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے جن پر اللہ کا فخر ہے، جن پر اللہ کا شیطان کو چیلنج ہے کہ تو ان کو نہیں بہکا سکتا، اور شیطان کی بے بسی ہے میں نہیں بہکا سکتا، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو وہ صفات جو انسان کو اللہ کا وہ بندہ بناتی ہیں اور عباد الرحمن بناتی ہیں، اس سورہ الفرقان میں 19ویں پارے میں ان میں سے 13 صفات اللہ نے ایک جگہ بیان فرمائی ہیں۔ اتنی صفات اکٹھی ایک جگہ اس کے علاوہ اور کہیں بیان نہیں ہوئی، اور بھی ہوئی ہیں، کہیں کم ہوئی، تھوڑی ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اتنی کہ 13 صفات یہ اور کہیں بیان نہیں ہوئی۔ چلیں ہم ان صفات کو دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان صفات کو بھی اپنائیں تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر سراپا عجز و انکسار بن کر رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، میں کیا چیز ہوں، میں ان کے اندر یہ نہیں ہوتا، میں ان کے اندر نہیں ہوتی۔ ان کی چال ڈھال کے اندر، ان کی رہن سہن کے اندر، ان کے انداز گفتگو کے اندر، ان کے رویے اور برتاؤ کے اندر انکساری ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، شائستگی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی ایک پہلی بڑی صفت ہے۔ وہ متکبر نہیں ہوتے۔ دیکھیں شیطان سب سے پہلے تکبر کیا، میں بہتر ہوں، دفع ہو جا، تو آج کے بعد انکا رجیم، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود، میری ہر رحمت سے محروم۔ اللہ کے بندوں کی پہلی صفت کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، سراپا عز و انکسار ہوتے ہیں۔ سو اپنے اندر انکساری پیدا کیجئے۔ نماز کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے انسان کے اندر انکساری، گرا اپنے آپ کو، زمین کے اوپر گرا، پورا گرا، چہرہ گرا، ناک گرا، پیشانی رکھ زمین کے اوپر، ہاتھ رکھ، چہرہ، سینہ، سب یہ انکساری پیدا کرتی ہے نماز۔ اسی لیے نماز کے بارے میں آتا ہے خاشعین، نماز پڑھنے والے وہ خاشعین ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عاجز ہوتے ہیں۔
دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ بھی آگے سے بدتمیزی کرنا شروع ہو جائیں، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے تو وہ بھی آگے سے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، نہیں، وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے، بلکہ وہ السلام علیکم کر کے اپنا راستہ الگ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تیسری صفت کہ ان کی جو راتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے عبادت میں گزرتی ہیں، راتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ، کہیں پوری رات، کہیں آدھی رات، کہیں ابتدا اور انتہا، کہ وہ اللہ کے حضور عبادت کے اندر بسر ہوتی ہے، رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ تین صفات ہو گئیں۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے حضور اس جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اور پانچویں صفت وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑے اعتدال والا ہوتا ہے۔ چھٹی صفت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ ساتویں صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی انسان کے قتل کے اندر ملوث نہیں ہوتے، انسانی جانوں کا لینا، قتل کرنا، وہ اس چیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے اور انسان کی جان لینے کے در پہ نہیں ہوتے۔ نمبر 8 وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے۔ اور نمبر 9 لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں کوئی ناشائستہ کام چل رہے ہوں، ناشائستہ حرکتیں چل رہی ہوں، تو وہ ناشائستہ حرکتوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر نا لوگ برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بری محفل ہوتی ہے، برائی کی مجلس ہوتی ہے۔ چلیں تھوڑا سا بات کو ایڈوانس بھی کر لیتے ہیں کہ جب وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور جب وہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو بسا اوقات کچھ غلط چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ ان غلط چیزوں کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ ان کو سکرول کر کے، سکپ کر کے وہ اپنے آپ کو ان غلط چیزوں میں شامل ہونے سے بچاتے ہیں، وہ غلط گیدرنگ کا حصہ نہیں بنتے۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ بے حیا، بے حیائی، بےہودگی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو عافیت کے ساتھ وہاں سے بچا کر لے جاتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بڑے غور اور فکر اور تدبر کرتے ہیں ان اللہ کی نصیحتوں پر اور نشانیوں پر، تاکہ اس کو پورے دل کے ساتھ قبول کر سکیں۔ نمبر 12 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ 12ویں صفت ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی نیک بنا اور میری اولادوں کو بھی نیک بنا، میرے اہل خانہ کو بھی نیک بنا۔ وہ صرف اپنی نیکی کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورا گھرانہ اور میرے پورے اہل خانہ اور میری اولاد اور میری بیوی اور بچے وہ بھی نیک ہوں، تاکہ کل قیامت والے دن جب یہ اپنے گھر کا ہیڈ بن کر اور قائد بن کر اور امام بن کر جائے گا تو پیچھے پورا گھرانہ جو ہے وہ اماموں اور وہ متقین کا ہو، وہ پرہیزگاروں کا ہو، وہ نیک لوگوں کا ہو۔ جیسا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے متقین کا امام بنانا۔ یہ 12 ہو گئیں۔ اور 13ویں صفت یہ ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ یہ 13 صفات بیان فرمائیں۔ فَمَا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، انہیں جنت نہیں، جنت کے اعلیٰ ترین مقام اللہ عطا فرمائیں گے، اور جنت کی اعلیٰ ترین مناظر سے اللہ ان کو فیضیاب اور لطف اندوز فرمائیں گے، اور ان کو اللہ کی طرف سے ہر وقت دعا اور سلام اور پیغام آتے رہیں گے، اور ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ کیا خوب ان کا ٹھکانہ اور کیا خوب مقام ہے۔ یہ عباد الرحمن ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ہاں، اس کے بعد آگے سورج شروع ہوتی ہے سورہ الشعراء. سورہ الشعراء مکمل اول سے لے کر آخر تک انبیاء علیہم السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا، اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو اللہ پر ایمان لانے اور نیک اعمال اختیار کرنے کی تلقین فرمائی. اب جو قومیں ایمان لائیں وہ کامیاب ہوئیں، جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے، اللہ کے عذاب سے بچے. اور جو ایمان نہیں لائے تو پھر وہ وہیں پر دنیا کے اندر ہی نبی کے سامنے اور ان ایمان والوں کے سامنے ہی ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے. میں صرف ان قوموں کا نام لیے دیتا ہوں جن کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے اور جن کا یہ انجام ہوا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون کی طرف، قوم فرعون کی طرف. فرعون ایمان نہیں لایا، بالآخر تباہ ہوا، برباد ہوا. موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ رہے اور بچے. پھر دوسرا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا. فرعون نمرود کی طرف بھیجا، عراق بابل کا شہر، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا. نمرود ایمان نہیں لایا، نمرود کی قوم ایمان نہیں لائی. نتیجہ کیا ہوا؟ سب تباہ کر دیے گئے، سب عذاب سے دوچار کر دیے گئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بالکل خیر و عافیت سے ہر آزمائش سے بچایا، اور ان پر ایمان لانے والے وہ بھی محفوظ رہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ایمان لانے والے محفوظ رہے. باقی سب طوفان نوح کے اندر تباہ کر دیے گئے اور غرق کر دیے گئے. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے. قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. دنیا کی مضبوط ترین قوم نہیں ایمان لائی، بالآخر تباہ کر دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ نے بچایا، ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، وہ محفوظ رہے. اور جو مجرم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ فرما دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا. صالح علیہ السلام نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لانے کی، نیک اعمال اختیار کرنے کی، کفر و شرک چھوڑنے کی. نہیں ایمان لائے، تباہ کر دیے گئے. قوم سمود تباہ کر دی گئی. صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا. قوم لوط کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، نہیں ایمان لائے، نہیں ماننے کو تیار ہوئے، نبی کے راستے میں نہیں چلے، نبی کی دعوت کو نہیں مانا. قوم لوط تباہ کر دی گئی. لوط علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور ایمان والے بچا لیے گئے. قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف بھیجا. قوم مدین ایمان نہیں لائی، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لائے ایمان. جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہ واقعات بیان کر کے مکہ کے لوگ اور اس وقت کے کفار، ان کو اور قیامت تک آنے والوں کو ایک ہی پیغام ہے. جو نبی اس زمانے میں آئے، اب حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. جو اس نبی کو نبی مانے گا، جو اس نبی کی دعوت کو قبول کرے گا، جو اس نبی کے راستے پہ چلے گا، بچت صرف اس کے لیے، باقی کسی کے لیے کوئی بچت نہیں ہے. باقی سب کے لیے عذاب ہے، چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو. آخرت کا تو دائمی عذاب ہی عذاب ہے. اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورۃ النمل. سورۃ النمل شروع ہوتی ہے، اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے. اس سورت کا نام سورہ النمل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چیونٹیوں کا تذکرہ کیا. چلیں پہلے میں وہ عرض کیے دیتا ہوں چیونٹیوں کا تذکرہ کس ضمن میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے ان انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑے عجیب و غریب معجزات سے نوازا تھا، اور ان پر بڑے عجیب و غریب انعامات ہوئے تھے. ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام تمام چرند پرند، جانوروں، انسانوں، جنات، سب کی زبانیں سمجھتے تھے.
سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا، اور نبی پر اللہ کے جو انعامات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور اس طرح ہوا، سلیمان علیہ السلام کسی لشکر کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہونے لگے۔ لشکر کو لے کر سفر پر روانہ ہونے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب جس راستے سے گزرنا تھا نا، تو وہاں پر راستے میں چیونٹیوں کی کوئی کثرت ہوگی بہت زیادہ، کوئی ان کے بل ہوں گے بہت بڑے بڑے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے قالت نملہ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہم لا یشعرون، بلکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے پتہ نہیں چلے گا کہ انسان جب زمین پہ چل رہا ہے، لشکر ہے، انسان ہیں اور گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں، تو تم تو کچلی جاؤ گی، لہذا اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ اب دیکھیے، چیونٹی اگر کوئی بات کر رہی ہے، مثال کے طور پر یہ دیکھیے، بلکہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ہتھیلی ہے، یہاں پر چیونٹی ہے، بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہاں پر میرے کان کے اندر کوئی چیونٹی ہے یہاں پر، اور وہ بولتی ہے، تو مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی، مجھے تو نہیں سمجھ آئے گی، مجھے آواز بھی نہیں آئے گی۔ لیکن سینکڑوں میل دور ایک چیونٹی زمین کے اوپر رینگتے ہوئے چیونٹیوں سے بات کرتی ہے، سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ اس چیونٹی کی آواز پہنچا دیتے ہیں، چیونٹی کی آواز پہنچا دیتے ہیں۔ نہ صرف آواز پہنچاتے ہیں بلکہ اس کی پوری بات سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہ ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، کہنے لگے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ آپ نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اپنی قدرت کہ خدا چاہے تو چیونٹی کی آواز کئی میل، شاید سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے ایک انسان کے کان تک پہنچا دے، چاہے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور دوسرا، نبی پر اللہ کا جو انعام ہوتا ہے، نبی عام انسان نہیں ہوتا، نبی پر اللہ کا جو انعام ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی کیا شان تھی، کیا ان کا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو یہ آواز، چیونٹیوں کی آواز سنا رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ منظر یہاں بیان فرمایا، اس مالک کی قدرت اور انسانوں کے اوپر اس کے انعامات۔ دوسرا جو منظر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا وہ منظر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس اسے کہا جاتا تھا، اس کے علاقے کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس کے اندر، آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر، اپنے دربار کے اندر اعلان کیا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، میں چاہتا ہوں کہ وہ ملکہ آنے لگی، یہاں پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے وہ کوئی اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ تو ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا، اور عفریت بہت بڑا بھاری بھرکم طاقت والا اور قدرت والا، وہ کہنے لگا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ جو مجلس چل رہی ہے، یہ جو میٹنگ اور محفل چل رہی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا۔ بڑی بات تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں تھے اور ملکہ بلقیس جو تھی وہ یمن میں تھی، تو سینکڑوں میل، شاید یہ کوئی 1,500 سے 2,000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ، اتنا دور۔ تو
پھر بھی بڑی بات ہے، آدھے گھنٹے میں محفل ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے پہلے اگر ایک جن وہاں سے اس کا تخت جو کہ محفوظ ہے حفاظت میں، اس کے دربار کے اندر ہوگا، سیکیورٹی میں، بڑی بات ہے۔ لیکن اصل بات ایک اور ہوئی، وہ یہ کہ وہاں پر ایک صاحب علم انسان تھا۔ وہ صاحب علم انسان اٹھا اور وہ کہنے لگا جی یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی، یہ محفل تو گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب میں آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر میں نہیں، بلکہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ صرف دعویٰ نہیں کیا، فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو تخت ہے وہ ان کے سامنے اس نے پلکتے جھپکتے کی دیر میں اس سے بھی پہلے لا کر رکھ دیا۔ کمال ہو گیا، انتہا درجے کا کمال ہو گیا۔ کہہ سکتے تھے سلیمان علیہ السلام واہ میری سلطنت، واہ میری حکومت، واہ میرے وزراء، واہ میری طاقت، یہ دیکھا ہے، یہ دیکھی ہے میری طاقت، یہ دیکھا ہے میرا، سلیمان علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرا جلوہ دیکھا ہے، ہمارا اقتدار دیکھا ہے۔ لیکن وہ نبی تھے، انہوں نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایک سبق سکھایا۔ جب اللہ کسی پر انعام کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ کہنے لگے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عنایت ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ جب وہ مجھ پر انعام کرتا ہے تو میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا اپنے لیے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب تو بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ انعام فرمائے، گردن چھپ جانی چاہیے، زبان اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔